نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا بھی ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ، جیسا کہ یہ مہینہ جو ہے ماہ ربیع الاول ہے، جس کے متعلق ہمارے پاس گزشتہ جو ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اس میں بھی ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور الحمدللہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن خوشیاں تو منا رہے ہیں الحمدللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن جو ہے محبت جو ہوتی ہے وہ دو طرفہ ہونا، محبت دو طرفہ ہونا، ایک طرفہ محبت کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں نا، ہم سب دعویٰ کر رہے ہیں الحمدللہ، کرنا بھی چاہیے، لیکن کبھی ہم یہ چیز کو غور بھی کرتے رہنا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ کوئی بڑا آدمی سے ہم محبت کر رہے ہیں، نہیں، کوئی بڑے آدمی سے اگر ہم چاہ رہے ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں، ہم سے جو بڑا ہے مرتبے میں، نہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر لے لو، کوئی اگر مالدار ہے، ارب پتی ہے، نہیں، اگر ہم اس سے محبت کرنے کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہر جو کم درجے کا آدمی ہے بڑے آدمی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا اور اس سے دوستی کرنے کا جو سو اظہار کرتا، خواہش مند رہتا، نہیں، اس میں کمال نہیں ہے۔ کمال کس میں کہ کوئی بڑا آدمی جو اعلیٰ درجے کا ہے وہ اگر کمتر درجے انسان سے اگر محبت کرتا ہے تو کمال کی بات ہے، نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرنا کمال ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا تو ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں کرنے کا سوال نہیں ہے، کرنا ہے، نہیں کرتے ایمان سے لیا تھا، نہیں۔ لیکن محبت دو طرفہ ہونا، ہم ایک طرفہ محبت کر رہے ہیں، دو طرفہ محبت کر رہے ہیں، نہیں، دو طرفہ محبت ہونا۔ لیکن جس طرح اپنی زندگی گزری نا، ہم جو اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں جس طرح ہم، اس سے یہ ثابت ہو رہا کہ یہ جو خواہشات نفس پہ دنیا کے پیچھے پڑھ کر پھر ہم یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، تو کیا یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں، یہ ایک طرفہ محبت ہو رہی۔ اگر ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، پھر دنیا کی محبت بھی دل میں رکھ رہے ہیں، تو یہ ایک طرفہ محبت ہے، نہیں۔ دل میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو دنیا کی محبت نہیں رہنا، خواہشات نفس پہ زندگی نہیں گزرنا، تو یہ نشانی ہے، اس سے سمجھ میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے محبت کر رہے ہیں، نہیں۔ جب دنیا کی بات آتی تو ہم کیا کرتے؟ دنیا کے پیچھے لگ جاتے، ہم کیا کرتے؟ تقاضا پورا نہیں کرتے محبت کا، نہیں۔ کسی کی بھی محبت ہو،
ہم ماں باپ سے محبت کرتے نہیں کرتے؟ ہم بیوی سے محبت کرتے، ہم اولاد سے محبت کرتے، ہم دوست سے محبت کرتے، اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتے۔ ماں باپ کی محبت کیا تقاضا کر رہی؟ کچھ تقاضا کریں گے نا، خالی ہم بولے میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان کی خدمت نہیں کرتا ہوں، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا ہوں، تو کیا ہماری محبت قابل قبول ہے؟ میں بیوی سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کے حقوق پورے نہیں کرتا ہوں، تو کیا وہ محبت قابل قبول ہے؟ نہیں۔ میں اولاد سے محبت کرتا ہوں لیکن اس کی تربیت نہیں کرتا ہوں، اس کی پرورش نہیں کرتا ہوں، صرف محبت کرتا ہوں، نہیں، قابل قبول ہے۔ میں دوست سے محبت کرتا ہوں، نہیں، لیکن اس کا جو ہے سو پریشانی میں اس کا ہاتھ نہیں بٹاتا ہوں، اس کا ساتھ نہیں دیتا ہوں پریشانی میں، نہیں، اس کے اچھے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹاتا ہوں اس کا، تو کیا ہماری محبت قابل قبول ہے دوست کے پاس؟ نہیں۔ ہر محبت کوئی بھی نسبت ہو کوئی نہ کوئی تقاضا کر دی، نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تقاضا کر رہی ہے؟ ہم تو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، جیسا ماں باپ کی محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں تو خدمت ضروری ہے، بیوی کی محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے، اولاد کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کی پرورش کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، دوست سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کے اچھے برے وقت میں ساتھ دینے کا ہمارے کو کرنا نہیں ضروری ہے، وہ بھی چیزیں نہیں۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیا تقاضا کری ہے محبت ہم سے، نہیں، وہ ہم کو نہیں معلومات، اس لیے ہماری محبت ایک طرفہ ہو گئی، ہماری جو محبت ہے نا ایک طرفہ ہو گئی۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نہیں، لیکن جو مثال ہے ابھی کہ چھوٹا آدمی بڑے آدمی سے محبت کرنا کمال نہیں ہے، بڑا آدمی چھوٹے آدمی سے محبت کرنا کمال ہے، نہیں۔ آج ہم پر جو مصیبتیں آ رہی ہے وہ جو ہے نا اسی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے، آپ کی جو توجہ ہے وہ ہم پہ سے ہٹ گئی، اسی لیے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ آج مصیبت آنے کا یہی وجہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہے، جو نظر ہے، وہ ہم پہ سے ہٹنے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، نہیں تو مصیبت نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، جس پر ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی مصیبت چھو بھی نہیں سکتی اس کو، نہیں۔ تو مصیبت آنے کا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، تقاضے پورے نہیں کر رہے، کیونکہ نظر اڑ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے ہم پہ سے ہٹ گئی۔ کیوں ہٹ گئی؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہم پر سے ہٹ گئی نا، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذکر سے بالکل غافل ہو جانا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لینا، پلٹ جانا، اللہ کی نظر یعنی ذکر سے۔ کا ذکر ضروری ہے، کیا ذکر کرنا؟ نماز پڑھ لیے تو ہو جاتا نہیں کیا؟ روزہ رکھے تو ہو جاتا نہیں کیا؟ زکوٰۃ دیے تو ہوتا نہیں کیا؟ حج کرے تو پھر ذکر کیوں کرنا؟ ایک تو اللہ کے ذکر سے ہم غافل ہو گئے، دوسرا کیا ہے؟ خواہشات نفس میں پڑے ہوئے، دنیا کی محبت دل میں آ گئی، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، اس لیے ہم آج پریشان ہیں۔ نہیں تو پریشانی کی ہمت نہیں ہے جو عاشق رسول کے قریب بھی آئے، لیکن ہم دعوے میں کہیں نہ کہیں مار کھا رہے ہیں۔ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، لیکن ہم اپنے گریبان میں اگر جھانک کر دیکھیں گے کہ کیا ہم اللہ کی یاد میں ہے کیا؟ صبح نیند میں سے اٹھے جب سے لے کر شام میں سوئے تک کہ ہم کتنی بار اللہ کو یاد کریں، کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کریں؟ کبھی ہم غور و فکر کریں اس کے اوپر؟ نہیں کریں، مگر خواہشات نفس کے پیچھے صبح اٹھے جب سے لے کر شام میں سوئے تک فیوچر پلاننگ کے پیچھے رہتے ہم، نہیں رہتے۔ اب اس میں دیکھ لو ہم کدھر ہے، ذکر میں زیادہ وقت دے رہے ہیں یا فیوچر پلاننگ میں زیادہ وقت دے رہے ہیں؟ جبکہ فیوچر ہمارا لکھ دیا گیا ہے لوح محفوظ پہ، ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہمارا فیوچر لکھ دیا گیا ہے وہاں پر، ہم وہ فیوچر کو ہم پانے جا رہے ہیں، وہ فیوچر کو ہم پانے جا رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی یاد، لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیے ہم۔ تو اس کا جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نظر نہیں ہٹا ہمارے اوپر سے، آپ کی توجہ اپنی طرف سے نہیں ہٹی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سورہ نجم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا دے رہا ہے کہ سو آپ اپنی توجہ اس سے
ہٹا دے، آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا دے جو ہماری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، ہماری یاد سے روح گردانی کر لیتا ہے، آپ اس پہ سے اپنی توجہ ہٹا لیں اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ یہ سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 29 میں فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ اے حبیب آپ اس شخص سے اپنی توجہ ہٹا لے جو ہماری یاد سے غافل ہے، یعنی غافل ہے اور ہماری یاد سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آج ذکر کی محفل ہے، کتنے لوگ کو اطلاع ہے آج ذکر کی محفل ہے، نہیں آئے، نہیں آئے، وقت دے دیا اللہ تعالیٰ کو، یہ وقت میں تیری ذکر کے لیے وقف کر دیا، لیکن آئے نہیں، منہ موڑ لیے۔ کیا وجہ ہو سکتی ذکر میں نہیں آنے کی؟ دنیا ہی رہتی، دنیا کے علاوہ کوئی اور چیز، اللہ کے ذکر سے کون سی چیز روکتی بھائی؟ نیک اعمال تو نہیں روکتے، نہیں، دنیا ہی روکتی۔ آج فلاں کام ہے، آج کاروبار ہے، آج تجارت ہے، آج نوکری ہے، آج بیوی ہے، آج بچے کی طبیعت خراب ہے، نہیں، آج بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ ہاں بے شک اگر خراب ہے، نہیں، شرعی عذور ہے تو برابر اللہ اس کو مانیں گا، بہانہ الگ ہے، نہیں، بہانہ بنانا الگ ہے۔ ایک چھینک آئی تو آج میرے کو بخار آ گیا بولنا یہ الگ بات ہے، نہیں، بہانے بنانا الگ ہے۔ شرعی عذور ہے، بے شک واقع خراب ہے تو اللہ اس کو لیے معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن بہانہ بنا کر منہ پھیر لینا اللہ کی یاد سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اوپر سے توجہ ہٹا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا سو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا دے جو ہماری یاد سے روح گردانی کرتا ہے اور سوائے دنیاوی زندگی کے اور کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ اب دیکھ لو دنیا کا مقصد کتنا ڈینجر ہے، نہیں، اللہ کی یاد کتنی ضروری ہے۔ دنیا کی توجہ دل سے نکالی دینا تو اللہ کی طرف توجہ ہوتی، جب تک کہ توجہ نہیں۔ ذکر پر استقامت کیوں نہیں ہے آج ہمارے پاس؟ ذکر پر جو ہمارا ٹھہراؤ ہے کیوں نہیں ٹھہرا؟ ہم ذکر پہ آج دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کیوں اتنا غفلت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہم استفادہ نہیں اٹھا رہے، آپ کی صحبت سے، آپ کی صحبت سے استفادہ نہیں اٹھا رہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب صحبت سے مراد کیا ہے پھر؟ نہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرما کر 1400 سال سے زیادہ ہوگا، نہیں، پھر آپ کی صحبت ہم کو کیسا ملنا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا قرآن مجید میں جو ہماری یاد سے غافل ہوتے ہیں آپ ان کے اوپر سے نظر ہٹا لے۔ آیت کا جو نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، آیت کا جو شان نزول ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، لیکن اس کا ادراک جو ہے وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عام ہوتا ہے۔ اس کے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے وہ حکم، تو قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے تمام کے تمام جو لوگ ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ کا، ان تمام کے تمام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ رہتی اس کے اوپر، نہیں، قرآن کی آیت جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں تک ہے، صرف اس وقت کے دور کے لوگوں تک نہیں ہے یہ، نہیں۔ تو اللہ کی یاد میں رہنا کتنا ضروری ہے ہم کو آج ہم یعنی یہ ذکر کی محفلوں کو چھوڑ دیا آج ہم صرف دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں۔ لیکن جو ہے اب صحبت سے مراد، اب صحبت کیسا ملنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے کو ملنا نہیں ملنا؟ اب یہ آیت کے مطابق تو ہم کو ملنا ہی ملنا ہے صحبت، کیسا ملنا اب صحبت؟ اب نبوت تو ختم ہو گئی، کوئی نبی آنے والے تو نہیں ہے اب، جو آنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اب نبوت تو پھر کسی کو دینے والے نہیں اللہ تعالیٰ، نہیں، نبوت ختم ہو گئی، لیکن کارہ نبوت ابھی جاری ہے، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ابھی جاری ہے۔ وہ کون کر رہے ہیں؟ وہ اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کارہ نبوت انجام دے رہے ہیں اس وقت، نہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے، انا مدینۃ العلم و علی بابها۔ اب جس کسی کو بھی علم لینا ہے وہ علی سے لے، علی سے لے۔ تو اب ہمارے جو اللہ والوں کا جتنے سلسلے ہیں یہ جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، جتنے بھی سلسلے، جتنے بھی اولیاء اللہ کے جو حقیقی اللہ والے ہیں ان کے تمام سلسلے کہاں پر جا کے ملتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں، وہیں کا علم ہے یہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا تمام علم
الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی تمام کا تمام دین اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ پھر وہ کون سا علم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی علم ہونا ہے، میں اپنا تمام کا تمام کا علم علی کے سینے میں ڈال دیا، نہیں، اب جس کسی کو بھی ہونا ہے وہاں سے لے لے، جبکہ پورا مکمل دین صحابہ کرام کے دور میں آ گیا۔ پھر وہ کون سا علم ہے؟ نہیں، وہ کون سا علم ہے؟ پھر وہ علم ہے سینہ بائی سینہ علم ہے، وہ نہ کتابوں میں ملیں گا، کہیں نہیں ملیں گا، وہ صحبتوں میں ملیں گا۔ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت اختیار کی ان کے پاس یہ علم ہے، اور جو ان کی صحبت سے جو صحبت اختیار کی ان کے پاس یہ علم ہے، وہاں سے سینہ بائی سینہ چلتے ہوئے اب تک وہ علم آ رہا ہے۔ اس کا اعلان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ہی فرما دیا، نہیں، کیونکہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ ہم نے تمہیں میں سے رسول کو بھیجا، منکم یتلو علیکم آیاتنا، یعنی وہ نشانیاں بتلاتے ہیں، آیاتنا سے مراد وہ نشانیاں بتلاتے، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرتے۔ کیسا پاک کرتے؟ کہ تمہارا قلب پاک کرتے اور تمہارا نفس پاک کرتے۔ پاکی سے مراد کیا ہے؟ قلب بھی پاک ہونا، نفس بھی پاک ہونا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد کتاب کا علم دیتے ہیں، نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ علم بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب دیکھو اس میں پہلے یتلو علیکم آیاتنا آ گیا، نہیں، ہم نے تمہیں میں سے رسول کو بھیجا، نہیں، رسول کو بھیجے، یعنی وہ ہماری نشانیاں بتلاتے ہیں۔ رسول جو ہے اللہ کی نشانیاں بتلاتے ہیں۔ نشانی سے کہاں تک پہنچتے ہم؟ کسی ذات تک پہنچنا ہے ہمارے کو تو نشانی کے ذریعے پہنچتے، نشانی ہونا پڑتا، علم کے ساتھ نشانی بھی ہونا پڑتا، بغیر نشانی کے ہم ذات تک نہیں پہنچتے۔ اسی لیے ہمارے تعلیمات میں جو پہلے کیا ہے، اسم یعنی آثار کی تعلیمات ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے آثار کی تعلیمات بتاتے اللہ والے۔ آثار کس کو بولتے؟ نشانی کو۔ اعتبارات الہ 4 ہے، اللہ تک پہنچنے کے اعتبار راستہ جو ہے نا وہ 4 راستوں سے پہنچنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ یعنی ذات تک پہنچنا، ذات، صفات، افعال اور آثار۔ آثار یعنی نشانی۔ سب سے پہلے آثار کی تعلیمات دیتے اللہ والے، نشانیاں بتلاتے اللہ تعالیٰ کی، نہیں، نشانیاں بتلا کر ذات تک پہنچاتے۔ تو وہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، فرما رہے اللہ تعالیٰ، نہیں، یعنی ہم نے تمہیں میں سے رسول کو بھیجا جو ہماری نشانیاں بتلاتے ہیں تم کو، نہیں، اور وَيُزَكِّيكُمْ، تم کو تمہارے نفس کو اور تمہارے قلب کو پاک کرتے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد تم کو کتاب کی تعلیم دیتے، نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ علم دیتے ہیں جو تم کو پتا نہیں تھا۔ نشانیاں بتلائے، اس کے بعد نفس کو پاک کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ پاکی، یہ جو پاک کرنے کا کام ہے نا، جیسے کارہ نبوت ابھی جاری ہے نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام ہے وہ اب وہ کس کو کرنا ہے؟ امتی کو کرنا ہے، نہیں، امت کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاءوں کے برابر ہے۔ اب جو کارہ نبوت ہے نا وہ علماء اکرام کے نہیں، علماء اکرام چلائیں گے اس کو۔ علماء اکرام سے مراد کون ہے؟ کہ گزشتہ ہمارے پاس کئی وقت بات بھی ہے کہ علماء اکرام کیا ہے؟ ایک ظاہری علماء ہے جو علم ظاہری علم رکھنے والے شریعت کا، اور ایک باطنی علماء ہے جو طریقت کا علم رکھنے والے، نہیں، ان کے پاس مولا کا علم ملتا، ان کے پاس شریعت کا فقہ کا مسئلہ ہونا ہے تو یہ ظاہری علماء کے پاس جانا ہے، ہم کو مولا کا علم ہونا ہے تو اولیاء اللہ کے پاس جانا ہے۔ عالم جو ہوتا ہے، یہ جو مدرسے میں جو علم حاصل کر کے جو عالم فاضل جو بنتے ہیں نا، وہ عالم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص عالم نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم کون ہے حقیقت میں؟ جو اللہ کا علم رکھتا،
اس کو عالم بولتے جو اللہ کا علم رکھتا. نہیں, یہ تمام کے تمام علم کہاں سے ہے؟ مولا کے پاس سے. مولا کا علم ہے نا یہ. اور وہ جو علم ہے, جو مولا کو جو جانا نا, وہ عالم ہے حقیقت میں. نہیں, اگر ویسا اگر دیکھیں گے تو ہر کوئی عالم ہے اپنی جگہ. نہیں, لیکن وہ علماء کو ہم برا نہیں بول سکتے. ہم یہ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علماء کا درجہ کم کر دے رہے ہم. نہیں, وہ دین کے محافظ ہیں اپنی جگہ برابر, وہ دین کی حفاظت کر رہے ہیں, اپنا کام برابر کر رہے ہیں وہ لوگ. نہیں, لیکن مولا تک پہنچنا ہے, شریعت کا فقہ کا مسئلہ جو بھی معلوم کرنا ہے ہم کو علماء کرام کا دامن تھامنا ہے ہم کو. لیکن اگر مولا تک پہنچنا ہے, اللہ کو اگر پانا ہے, نہیں, اللہ کو اگر پانا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت میں آنا پڑتا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, جیسا اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا کیا ہے کہ صاف کرتے تمہارا نفس کو اور تمہارے قلب کو صاف کرتے. اب صاف کرنے میں کتنی تکلیف ہوتی, نفس کو پاک کرنا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی. کپڑا ہے, کپڑا ہے, کپڑے کو پاک کرنا ہے تو کیا کرنا پڑتا, نہیں, کتنا دھونا پڑتا اس کو. کوئی بھی چیز کو جو میلی ہو جاتی ہے, جو اس کو صاف کرنا ہے تو کتنی محنت کرنا پڑتا اس کو. نہیں, وہ دکھ رہی, وہ مادی ہے, وہ پکڑ میں آتی. نفس جو ہے غیر مادی ہے, دکھتا ہی نہیں, کیسا دھوتے اس کو. نہیں, جسم یہاں پر جو پاکی ہے نا, وہی یزکیکم جو فرما رہا اللہ تعالیٰ, یہ جسم پاک کرنا نہیں ہے. جسم تو ہم سے زیادہ کافر پاک رکھتا, ڈیلی پانی نہاتا, ہم تو بھی ہفتے میں ایک بار جوئے کو نہاتے پانی. نہیں, کافر 2 مرتبہ نہاتا پانی. نہیں, یہ جسم کو پاک کرنا نہیں ہے. وہی یزکیکم سے مراد جسم پاک کرنا نہیں ہے, یعنی نفس پاک ہونا. اب نفس کو کیسا پاک کریں گے؟ نہیں, نفس کو پاک کیسا کریں گے؟ نفس کو پاک کرنا بولے تو کیسا؟ نہیں, اب ہمارے پاس نفس کو پاک کرنا, نفس پہ بار ڈالنا, بار ڈالے تو نفس پاک ہوتا. بار ڈالنا سے مراد ہم سمجھ نہیں کہ جنگل میں جا کے رہ جانا, جنگل میں جا کے رہ جانا, سوکھے روٹیاں کھانا, پتے کھا کے جینا, بالکل یعنی میلے لباس سے رہنا, پورا ناک میں سے گندگی جانا, کان میں سے گندگی جانا, یہ سمجھ ہے نفس پہ. میں نفس کے خلاف کا یہ نہیں ہے, نفس کے خلاف کام کرنا, یہ نفس کے خلاف کام کرنا یہ نہیں ہے. نفس کو پاک کرنے کا کام اولیاء اللہ کا ہے, وہ پاک کرتے ہیں نفس کو. نہیں, وہ پاک کرنے میں کتنی مشکلیں ہوتی, وہاں پر آگے کھڑ جاتے ہیں. نفس کو پاک کرنے کے لیے بہت مشکلیں ہوتی. کپڑے کو جیسا گرم کر کے دھوتے, اکثر دھوبی کیسا ہوتا کپڑے کو, کیا پچھاڑ کے ہوتا. اب تو خیر واشنگ مشین آ گیا, پہلے زمانے میں دھوبی جو مارتا تھا چھٹا مارتا تھا. نہیں, کہاوت بھی بولتے حضرت قبلہ اکثر, پھٹنے والے کی پھٹی تو پھٹی, دھوبی بیٹا چاند. یعنی کپڑا صاف ہونا ہے, پھٹا تو پھٹا کپڑا, میں کیا کرنے کا ہے اس سے. نہیں, کپڑا پھٹ جانا, ایسا صاف کر کے لاتا, نیٹ دکھنا. تو اللہ والے بھی وہ دھوبی کی مثال دیتے, ایسا پٹکتے, نفس کو ایسا اٹھا کے پٹکتے کہ جو ہے سو, یعنی الچیخ بولنا. نفس کیا بولنا؟ الچیخ ماننا. اب واہ یہ کیا ہے بولنا. تو جب نفس پاک ہوتا ہے, نفس بولتا کھانا برابر دینا اس کو. نفس بولتا کھانے سے رکنا نہیں ہے, ہم نے کھانے سے رک جانا, کم کھانا, کم نہیں, جتنا بھوکے اتنا کھانا, 3 حصے برابر 2 حصے کھانا. خوب کھانے سے مراد ہے سو یعنی 4 کونے پورے فل کھانا بھی نہیں ہے ہمارے کو. نہیں, سنت کے مطابق جتنا کھانا ہے برابر کھانا, کم نہیں کھانا. نہ تزکیہ نفس وہ نہیں ہے, تزکیہ نفس وہ نہیں ہے. تزکیہ نفس کیا ہے؟ دل سے دنیا کی محبت نکلنا, یہ ہے تزکیہ نفس. دل سے دنیا کی محبت نکلنا ہو تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں, جا کے جنگل میں بیٹھ جانا. نہیں, جنگل میں جا کے بیٹھنا رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا کے نہیں بیٹھے, صحابہ کرام جنگل میں جا کے نہیں بیٹھے. نہیں, دنیا میں رہتے ہوئے اپنے نفس کو پاک کرے, قلب کو پاک کرے. نہیں, نفس کی پاکی کیسا ہوتی؟ نفس کی پاکی اور قلب کی پاکی جو ہے دل سے دنیا کی محبت نکلنا. نہیں, دل سے دنیا کی محبت نکلیں گی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت آئیں گی دل میں. جب تک نہیں آ سکتی, دل میں کوئی اور ہے تو کیا بولتے ہیں. نہیں, اگر عورت کے دل میں, اگر اپنی بیوی کے دل میں کوئی بھی نہیں ہے, میں گھر کا کام کاج اچھا نہیں کرتی ہوگی, سلیقہ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, کوئی چیز جگہ پہ نہیں رہتی, کچن کا سامان ڈرائنگ روم میں رہتا, ڈرائنگ روم کا سامان کچن میں رہتا, ہال کا بیڈ روم میں, بیڈ روم کا پورا تیتر بیتر پورا آگے پیچھے کر دیے. نہیں, لیکن شوہر کو دل سے چاہتی ہوگی,
شوہر کو دل سے چاہتی، کوئی دوسرے کا خیال بھی نہیں اس کے دل میں، کوئی اس کا خیال بھی نہیں ہے دل میں، وہ صرف اور صرف شوہر سے ہی محبت کرتی. شوہر یعنی پوری دنیا میں ایک ہی کو مرد سمجھتی انہیں، دنیا میں ایک ہی مرد ہے سمجھتی انہیں، دوسرا کوئی مرد ہی نہیں ہے سمجھتی انہیں، نہیں. لیکن سلیقہ نہیں ہے کام کا، اعمال میں آگے پیچھے، اعمال اوپر نیچے، اس کے سامان پورا گھر کا یعنی پورا ماحول خراب ہے، پورا یعنی ماحول سے مراد سامان ادھر ادھر ہے، تو شوہر کیا کرتا؟ چھوڑ دیتا اس کو، نہیں چھوڑتا اس کو. کام کیسا نہ مسئلہ آج نہیں کل سیکھ لیتی، محبت تو کرتی میں سے، دل میں کوئی دوسرا نہیں ہے، نہیں دل میں کوئی دوسرا نہیں ہے، میں ہی ہوں اس کے دل میں، تو انہیں بہت چاہتا اس کو. اب اسی طرح اب دل میں جو ہے سو کوئی اور ہے، دل میں کوئی اور ہے. گھر تو محل بنا کے رکھی بیچاریوں نے، گھر محل بنا کے رکھی، کیا بولتے ہیں اس کو، کچھ بولتے نا وہ ہاؤس کیپنگ یعنی جگہ پہ چیز، ڈرائنگ روم کی جگہ ڈرائنگ روم کا آئٹم ہے، کچن کے آئٹمس پورے کچن میں ہیں، ہال کی جگہ ہال کے جتنے بھی آئٹم پورے ہال، ہر چیز یعنی نیٹ، ایک کچرا نہیں ہے کہیں پہ، یعنی ہاتھ لگا تو دھبا لگا سر، اتنا نیٹ گھر کو رکھ رہی ہے، بہت صاف ستھرا ایک دم، نہیں سلیقے مند ہے، بہت بہترین اعمال تو بہت بہترین ہے، اچھے اعمال ہیں. لیکن دل میں کوئی ہے تو کیا کرتے، کیا کر سکتے؟ پورے اعمال غارت، نہیں چھوڑ جاتے اس کو. کیوں؟ کیونکہ دل میں ہے، دل میں ہے. شرک کہاں سے ہوتا؟ شرک واضح کہاں ہوتا؟ شرک دل میں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہیں سامنے بت کو رکھ کے پوجا کرنا شرک نہیں. دل میں دنیا کی محبت رکھنا سب سے بڑا شرک ہے. وہ دل میں دنیا کی محبت رکھنا سب سے بڑا شرک ہے. جس طرح دل میں اللہ اور اس کے رسول رہنا نا، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں رہنا، اس میں تیسری چیز کوئی نہیں رہنا. اب بولیں گے بھائی پھر ماں باپ سے محبت ہے، وہ کیسا؟ اولاد سے محبت ہے نہیں ہے، نہیں. اور ماں باپ سے محبت ہے، اور کیا ہے؟ اولاد سے محبت ہے، یعنی دوست سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، گھر سے محبت ہے. اتنی محنت سے بنائے گھر، نہیں کرتے محبت، ہر کوئی کرتے، اتنی محنت سے بنائے. کوئی اپن ایک چیز بنا لو ہمیشہ دیکھتے رہتے اس کو، نہیں اتنی محبت سے دیکھتے نہیں. محبت میں فرق ہے. نہیں گھر میں 4 عورتیں رہتے، سمجھنے کے لیے گھر میں 4 عورتیں رہتی، ایک رہتی ماں، ایک رہتی بیوی، ایک رہتی بہن، اور ایک رہتی بیٹی. نہیں محبت چاروں سے بھی کرتے، محبت ماں سے بھی کرتے، محبت بیوی سے بھی کرتے، محبت بیٹی سے بھی کرتے، محبت بہن سے بھی کرتے. نہیں لیکن جو محبت کی نظر ڈالتے، نظر الگ رہتی. نہیں ماں پہ جو نظر ڈال رہی وہ نظر بیوی پہ نہ ڈالتے، جو بیوی پہ نظر ڈال رہی وہ نظر بہن پہ نہ ڈالتے، جو بہن پہ نظر ڈال رہی وہ بہن، یعنی سمجھے نا، یعنی محبت سب سے، لیکن اپنی اپنے درجے پہ. اسی طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کر رہی تو ان تمام کی تمام محبتوں کو آپ کے تابع رکھنا، آپ کے تابع رکھنا. اگر ماں باپ سے محبت کر رہی تو یعنی نبی کی آواز سے کرنا، اللہ کی آواز سے کرنا، اس کے رسول کی آواز سے کرنا. اولاد سے محبت کر رہی تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے کرنا. نہیں بہن سے محبت کر رہی تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے کرنا. محبوب عمل ہے یہ. نہیں ہر چیز کی محبت جو ہے ہمارے اندر، ہم کسی سے دوستی بھی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کرنا، کسی سے دشمنی بھی کر رہے ہیں تو اللہ ہی کے کرنا. محبت اللہ ہی کی رہنا، اس کے رسول کی ہی رہنا ہمارے پاس. تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہونے کے بعد میں یعنی کیا ہے، کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ علم بتانے کے بعد میں، اس کے بعد میں اسی آیت کو کیا فرما رہے ہیں، فاذکرونی اذکرکم. اسی آیت کو کنٹینیو اللہ تعالیٰ کرے گا. اس کے بعد حکم ذرا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. نہیں تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں، اور میرا شکر ادا کرو، نہیں ناشکری مت کرو میری. تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہونے کے بعد میں ہم کو اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے. کب ہو رہا ذکر؟ کہ نشانیاں دیکھنا. نشانی دیکھے تو کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا. نشانی کو دیکھ کے ذات تک پہنچنا ہے ہمارے کو. تو وہی تعلیم جو ہے، یہ جو میلاد النبی ہے نا، یہ ہم اس کو جشن ظہور نور کے نام سے مناتے ہیں. ہمارے پاس ہمارے سلسلے میں میلاد النبی کو، یعنی یہ ظہور کا، یعنی نور کا ظہور ہوا تو مہینہ ہے. یہ جو مہینہ ہے نا، نور کا ظہور ہوا تو مہینہ ہے. اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، جشن ظہور نور کا عنوان دیتے ہیں. ہم کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ نور جو ہے نا وہ دکھاتا ہے. نور
دکھاتا ہے. نور کے کئی معنی آتے, دکھانے کے آتے, ہدایت کے آتے, نہیں کئی معنی آتے. تو ہم کیا تھے؟ گمراہی میں تھے, ہم اندھیرے میں تھے. کون سے اندھیرے میں تھے؟ کفر اور شرک کے اندھیرے میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولادت کا جو وقت تھا نا, آپ کا جو پیدا ہوتے وقت کا جو وقت تھا نا, وہ وقت کیا تھا؟ یعنی نہ وہ رات تھی نہ وہ دن تھا, نہ وہ رات تھی نہ وہ دن تھا. یعنی کب بالکل یعنی دونوں بالکل جہاں سے جدا ہوتے, جہاں یعنی رات ختم ہو رہی اب دن شروع ہونے والا ہے, اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما لے. تو اہل طریق اس کو کیا دیکھتا وہ واقعے کو؟ اہل طریق کس نظر سے دیکھتا؟ کیونکہ اللہ والے اس کی نظر جو بناتے نا, وہ نظر اس کی مولا کی نظر ہو جاتی. تو مولا کی نظر سے کیا دیکھتا وہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں تشریف فرمانے کا جو وقت تھا نا, یعنی رات جا رہی تھی, دن آ رہا تھا, کفر اور شرک کا اندھیرا جا رہا تھا اور ہدایت کی روشنی آ رہی تھی. تو تمام کے تمام بت کیا خانے کعبہ سے گر گئے. نہیں تو اللہ تعالیٰ کیسا وقت چنا دیکھیے. نہیں تو وہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف فرما یعنی ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ مقصد کو ہم چھوڑ دیا. یعنی آپ کے نور سے کفر اور شرک کی گندگی سے بچنا ہے ہمارے کو. کب بچتے؟ وَيُزَكِّيكُمْ ہونا, نفس پاک ہونا, قلب پاک ہونا. اب نفس پاک کیسا ہوتا, قلب پاک کیسا ہوتا, وہ ہم کو سیکھنا ہے سب سے پہلے. نہیں اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول ہمارے دل میں آتے. کوئی بھی چیز ایک شے ہے, ایک گلاس ہے, گلاس کو اگر ہم پورا فل ہے تو اس میں کوئی دوسری شے نہیں آتی. کوئی بھی ایک بوٹل ہے یا یعنی گلاس لے لو, وہ پورا کا پورا فل ہے تو کوئی دوسری شے اس میں داخل ہوتی نہیں ہوتی. وہ چیز نکلنا تو دوسری شے اس میں داخل ہوتی. اب ہمارے قلب میں کیا ہے؟ دنیا اور اس کی محبت بھری ہوئی ہے. تب اللہ اور اس کے رسول کہاں سے آتے؟ نہیں, اللہ پاک ہے, اللہ کے رسول پاک ہے. نہیں اللہ پاک ہے, اللہ کے رسول پاک ہے. تو ہمارا قلب اگر ناپاک ہے تو پاک شے آتی اس میں نہیں آتی. نہیں اب یہاں پہ پوری میں گندگی ڈال کے رکھا, یہاں پہ پوری کچرا, گوبر, مٹی, دھول سب ڈال کے رکھا. نہیں اب آپ کو آئیے اندر بولے تو آپ پہلے دیکھیں نہیں, بعد میں آتا ہوں لوگ چلے جاتے. یہاں ہلکا چل رہا, میں گندگی ڈال لے کے بیٹھا, پوری گندگی ہے, بالکل گوبر لگا ہوا ہے, کچرا پڑے ہوا ہے. میں آپ کو آئیے بیٹھیے بولے تو بیٹھتے آپ نہیں بیٹھتے. جس طرح ہم کو پاکی کا خیال ہے نا, نہیں اب ہم جو سو اللہ اس کے رسول دل میں آنا تو کیسا آتے؟ قلب پاک, گندا ہے قلب پورا. نہیں کہاں سے؟ تو پہلے وہ پاک کرنا, جگہ پوری صاف کرنا, پوری صاف کرنے بعد اگر آنے کی دعوت دیتے جب آتے ہیں. تو ہم کو دنیا کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے نا, قلب ناپاک ہے, اس لیے ہم کو ذکر سے غفلت ہو رہی. غفلت ہونے سے کیا ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پہ سے ہٹ جا رہی. جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے, کیونکہ ذکر کے جو ہے نا 4 مراتب ہے. ذکر کے 4 مراتب ہے. یعنی ذکر لا الہ الا اللہ, فکر لا الہ الا اللہ, علم لا الہ الا اللہ, شغل لا الہ الا اللہ, اس کے بعد استقامت لا الہ الا اللہ ہوتی. اس لیے ہم جو بات آئی میری پہلے کہ استقامت لا الہ الا اللہ کیوں نہیں ہے, ذکر کے اوپر ہمارا استقامت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم ذکر لا الہ الا اللہ چھوڑ دیے. ذکر لا الہ الا اللہ چھوڑنے سے کیا ہو رہا؟ فکر لا الہ الا اللہ ختم ہوگا. نہیں فکر لا الہ الا اللہ ختم ہوگا, اس لیے ہم لا الہ الا اللہ کو جان رہے نہیں. لا الہ الا اللہ ہے کیا آخر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, برا جانو تم لوگ لا الہ الا اللہ کیا ہے, برا اللہ تعالیٰ نہیں جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. تو ذکر ہی چھوڑ دیے, ذکر لا الہ الا اللہ ہونا, اس کے بعد ذکر لا الہ الا اللہ پیدا ہوتی. اس کے بعد پھر جب فکر پیدا ہوتی, کوئی بھی چیز کا ہم جب زیادہ ذکر کریں گے, کوئی بھی چیز کا لے لو, دنیاوی اعتبار سے بھی لے لو, ذکر جب کثرت سے کریں گے. نہیں کورونا وائرس جب فرسٹ ٹائم سنے ہم, یہ کون سا وائرس ہے سنے ذہن میں تو فرسٹ ٹائم دیکھا تو کون سا وائرس, لوگ گرے ہوئے چائنا میں, دیکھیں میں یہ کورونا وائرس پہلی وقت دیکھ رہا ہوں, میں کووڈ-19 یہ پہلی وقت دیکھ رہا ہوں. نام ہم جب پہلی وقت سنے ہم بیماری کا نام نہیں سنے, کسی کو بھی نہ معلوم تھا. فرسٹ ٹائم اس کا ذکر ہوا, کورونا وائرس پھیل رہا, وائرس دن پہ دن پھیلتے ہم تک آ گیا وہ. نہیں کتنا کثرت سے ذکر ہوا اس کا. نہیں اب ذکر ہو گئی, ذکر ہوتے کیا ہوا, فکر شروع ہو گئی, ارے اب اس سے کیسا بچنا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ اہل طریق کی نظر ہے. یہ اہل طریق بیماری میں بھی اللہ کی نشانی دیکھتا, ہر جگہ بیماری میں بھی اللہ کی نشانی دیکھتا, انہیں شفا میں بھی اللہ کی نشانی دیکھتا, ہر چیز میں. نہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت دیکھو، آپ دنیا میں تشریف فرمانے کو بھی اہل طریق کیا دیکھ رہا نظر سے، یعنی کفر کا اندھیرا جا رہا، ہدایت کی روشنی آ رہی، پورے بتان گرے نہیں گرے اس وقت، کیسا وقت چنا اللہ تعالیٰ نہیں. تو اسی طرح کرونا وائرس کا جب فرسٹ ہم ذکر سنے، پہلے وقت کا تھوڑا اس کو تھوڑا پیچھے جا کے دیکھو اپن، کرونا وائرس جب ہم دیکھے کووڈ-19 نہیں رہنے جزاک اللہ نہیں رہنے، تو ذکر ہوا، اس کے بعد فکر شروع ہو گئی اب اس سے کیسا بچنا، فکر شروع ہی نہیں ہوئی. اب فکر ہونے کے بعد میں کیا کریں ہم، اس کے تعلق سے معلومات کرنا شروع کریں. نہیں آخر کورونا وائرس ہے کیا، آخر پہلے تو کیا ہے کہ بول کے ہٹا دے رہے ہیں. اس کے بعد میں جب فکر شروع ہوئی، ارے بھائی یہ بہت ڈینجر بیماری ہے، جان لے لیتی ہے بیماری ہے، نہیں اس سے بچنا ہے تو کیسا. اب اس کے نسخے، ہر کوئی اپنی مرضی سے ایک نسخہ ڈال دے رہا، نہیں ہر کوئی اپنے اپنے طرف سے، یہ کر لو چلے آتا، وہ کرو چلے آتا، پھر جا رہا کہیں نہیں. پھر نہیں امریکہ جیسا سپر ور اس کی دوا نے نکالا، اب ہمارے پاس دیکھو ہمارے محلے میں دیکھو 10,000 نسخے نکل جاتے ہیں اس کے، کرونا وائرس سے جا رہا مگر جاری نہیں بیماری. نہیں کیسا علم حاصل کریں ہم، یہ کر لو چلے آتا، وہ کر لو چلے آتا، علم نہیں کریں ہم پورے کریں. سب سے پہلے ذکر ہوا کرونا وائرس کا، کووڈ-19 نہ ہو، اس کے بعد کیا ہوا، فکر پیدا ہو گیا ہمارے اندر، پھر اس کے بعد ہم علم حاصل نہیں کریں اس کا. نہیں اب اسی کام میں لگ گئے، ہم شغل میں لگ گئے. نہیں اب اس کو کیسا بولنا، آپ ذکر کووڈ-19، فکر کووڈ-19 ہاں، اور علم کووڈ-19 اور شغل کووڈ-19، یہ ہے ہمارا کلمے کا بھی یہی عالم ہے. جب تک کہ کلمے طیبہ کا ذکر رہے ہوں گا، فکر نہیں ہوتی. آج تک کہ کورونا وائرس کووڈ-19 ہماری لائف میں ہم کبھی نہیں سنے بیماری کا نام. نہیں اب اس سے پہلے آئی نہیں معلوم، کووڈ-19 ہم تو نہیں سنے. نہیں ذکر ہوا، ذکر ہونے کے بعد میں آدمی کہاں تک پہنچا، اسی شغل میں. دیکھو آج بھی ذرا چھینکتے کیا بھائی کووڈ ہوا کیا آپ کو، ذرا کھانسی آتے بازو نہیں ٹھہرے رہے بھائی کووڈ ہوا کیا آپ کو، کتنا شغل میں لگ گیا انسان. نہیں جیسا کووڈ کا شغل ہے نا، لا الہ الا اللہ کا شغل ہو جانا انسان کو. نہیں لا الہ الا اللہ کا شغل ہونا، اس لیے اللہ تعالیٰ بنایا کائنات کو. جیسا کووڈ-19 کا پہلے اسی طرح لا الہ الا اللہ یعنی ذکر لا الہ الا اللہ ہونا. تو ہم کو اللہ والے کیا کرے، ذکر کی محفل لگائے، ہفتے میں ایک دن جمع ہو جانا ذکر لا الہ الا اللہ کے لیے. نہیں جب کنٹینیو ذکر کرتے رہیں گے، ایک دل میں بات آتی میں جا رہا ہوں ہفتے میں ایک دن ذکر کرنے، آخر ذکر ہے کیا، فکر پیدا ہوتی. ذکر لا الہ الا اللہ جب کنٹینیو کرتے رہیں گے فکر پیدا ہوتی. اب فکر پیدا ہے بھائی یہ ذکر کریں، نہیں فکر پیدا ہوتے کیا ہے ذکر، آخر ذکر ہے کیا، لا الہ الا اللہ اتنے زمانے سے پڑھے ہے کیا ذکر. اب اس کے بارے میں ہم علم حاصل کرنا شروع کرتے. جب علم آ جاتا تو اسی شغل میں رہتے. تو اسی طرح ذکر کے بھی 4 مراتب وہی ہے، ذکر لا الہ الا اللہ، ذکر کبھی چھوڑنا نہیں لا الہ الا اللہ کا. اس کے بعد اسی فکر میں رہنا، فکر لا الہ الا اللہ. جب اس کا علم آ جاتا اس کا شغل میں لگ جاتے، شغل میں لگے. اللہ کی ملک ساری کائنات ہے اپنے پاس، آئی نا آثار کی تعلیم تھوڑی آئی نا اپنے پاس. نہیں ساری کائنات اللہ ہی کی ملک ہے. نہیں لہو ملک السماوات وما فی الارض، جو کچھ کے ہے زمین اور آسمان میں تمام کی ملک اللہ ہی کی ہے. نہیں اگر میں یہ گھر کو میرا گھر بولا تو شرک ہو رہا نہیں ہو رہا. اپنے پاس آئی آپ یہ تعلیم آئی نا. ہمارے گھر کو اگر میں میرا گھر بولا، میری گاڑی کو اور میری گاڑی بولا، تو وہ کائنات میں نہیں ہے گاڑی، کائنات میں نہیں ہے گاڑی، گھر کائنات میں نہیں ہے، گھر الگ ہے کائنات سے. وہ سب کے سب چھوڑ دو، میں کائنات میں نہیں ہوں، میں الگ ہوں کیا، میں کس کی ملک ہوں، پھر میں مولا کی ملک ہوں، میں مولا کی ملک ہوں. میں لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کریں تو نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے، تو کیسا ایمان لانا، جاننا ہے اس کو لا الہ الا اللہ کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو لا الہ الا اللہ کو جاننے کی محفل ہے یہ. اس لیے سب سے پہلے یہاں پر ذکر ہوگا. نہیں ذکر کے ساتھ تجدید ایمان ہوتا، جو ذکر کیے نا اس کی فکر پیدا ہونا، آخر ہے کیا ذکر، آخر ہے کیا، آخر لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پر ایمان لے رہا. ہم سمجھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ اللہ پر ایمان لے رہا. سب کا وہ عقیدہ ہے، دنیا میں پوچھ لو، کوئی بھی مسلمان سے پوچھو لا الہ الا اللہ آپ کس پر ایمان لائے، آپ کس پر ایمان لائے، دنیا میں کہیں بھی جا کر پوچھ لو آپ کس پر ایمان لائے، ایک ہی لفظ رہے گا میں اللہ پر ایمان لایا. نہیں جبکہ لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ، لا الہ الا اللہ میں اللہ پر ایمان لیش نہیں. ہمارا ایمان قابل و قبول نہیں ہے، ہم دھتکارے جائیں گے اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہے تو. نہیں کیسا ہے نا، اللہ کا انکار کر دیا اب کفر ہو جاتا نا. بھائی ایمان تو اللہ پر لانا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو سمجھیں گے تو لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ اپنے اللہ ہونے پر ایمان لیے ہی نہیں. کس پر لیا، پھر اپنے الہ ہونے پر لیا. لا الہ بولا اللہ تعالیٰ، لا الہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. تو کس پر ایمان لے رہی،
اس پر ذات پر ایمان نہیں لے رہا اللہ تعالیٰ. کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں, ایک ذاتی نام ہے, ایک وصفی نام ہے. ذاتی نام اللہ ہے, وصفی نام الہ ہے. تو کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے پر ایمان لے رہا نہیں. تو جب تک کہ وہ ایمان ہم الہ کو نہیں جانیں گے نا, ایمان والے نہیں ہو سکتے, خبر میں جواب نہیں دے سکتے. آج ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے, کیوں؟ توجہ ہٹ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر سے. کیوں ہٹی؟ کیونکہ ہم ذکر سے غافل ہو گئے. دو وجہ, ایک تو ذکر سے غافل ہو گئے, دنیا کی محبت ہمارے دل میں. اب حق بتا رہی بات, ارے بھائی دنیا کی محبت نہیں رکھنا کیا دل میں, ایک بے چینی پیدا ہوتی, ایک بے چینی, کیونکہ دنیا کی اتنی محبت ہے. ایک چیز جب لو لگ جاتی ہماری تو اس کو چھوڑنا کوئی مشکل ہوتا ہمارے لیے نہیں, چھوڑنا مشکل ہوتا. اگر ہم بولے اب کسی کو سگریٹ کی عادت ہے, اب دیکھو مثال سمجھنے کے لیے, سگریٹ, اب میں بول رہا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ دنیا کی محبت نکالو, نہیں کر رہی بھائی, نہیں کری دنیا کی محبت. دیکھ رہے دنیا کی محبت جو سو یعنی غارت کا گڑھا ہے یہ. دنیا کی محبت اگر دل میں رکھ کے اگر جائیں گے نا تو جہنم میں جائیں گے 100%. پھر بھی دنیا کی محبت نہیں جا رہی دل سے. کیوں نہیں جا رہی؟ مرنا ہے, سب کا ایمان ہے نہیں, مرتوں میں سب کا ایمان ہے نہیں, لیکن وہ دنیا کی محبت جاری نہیں. چھوڑ لینے اس کو, چھوڑ لینے دنیا کی محبت کو. کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ سگریٹ کی ڈبی دیکھے, سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ. اس کے اوپر پورا ایسا کینسر اترا ہوا پورا فوٹو رہتی, کیا رہتا یہ پورا کیسی رہتی, اس پہ کیسا کھل کے بیچ رہا انہیں. سگریٹ پیے تو آپ کو کینسر ہوتا, آپ مر بھی سکتے. بیچ رہا نہیں بیچ رہا انہیں. کوئی بھی اپنے بزنس کو نقصان, اب میں کنسٹرکشن کا کاروبار کرتا ہوں, اب میں گھر کے باہر کہاں جہاں میری سائٹ چل رہی ہے وہاں لکھ کے لگا دیا میں کہ بھائی یہ کنسٹرکشن کبھی بھی گر سکتا, یہ گھر لینا آپ کے لیے ہانیکارک ہے, تو آپ گھر خریدتے ہیں میرا نہیں. میں ڈاکٹر ہوں, میرے کلینک کے باہر اگر لکھ کے لگا جو بھی پیشنٹ میرے پاس علاج کریں گا انہیں مر بھی سکتا, ان کینسر بھی ہو سکتا, تو جاتے ہو کلینک میں؟ نہیں جاتے نا. سگریٹ والا دیکھو, کمپنی والا کھلا بیچ رہا, یہ سگریٹ پینے سے آپ کو کینسر ہو سکتا, پھر بھی ہم لے کے پی رہے سگریٹ نہیں. کئی کو کیوں پی رہے؟ محبت ہو گئی, وہ چھوٹ نہیں سکتی ہمارے, طلب ہو گئی اس کی. اب مر جائیں گے, مر پیں گے. سگریٹ پینے والوں کو دیکھو, مر جائیں گے, کھانا نہیں ملا, سگریٹ ضروری, جبکہ بیچتے ہوگا دیکھ کے بیچ رہا. اسی طرح اللہ والے بار بار بول رہے ہیں دنیا کی محبت نکالو دل سے, دنیا کی محبت نکالو, اللہ کی محبت سے, رسول کی محبت دل میں ڈال دو. آرش نہیں, پھر اور دنیا بھر لیتے جا رہے دل میں. کئی کو حالانکہ دیکھ رہے جہنم میں جاتے اس کو لے کے, معلوم ہے قرآن ہے حدیث ہے, دنیا کی محبت دل میں نہیں رہنا. دنیا کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دی کہ حدیث بول کے میں بات ختم کر دوں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سورج کی طرف دوڑائے, تو ان کا سایہ پیچھے پڑا نہیں. پھر اس کے بعد اس کے اپوزٹ دوڑا ادھر سے, تو ان کا سایہ سامنے پڑا. تو آپ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے اس سے, تم لوگ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھے اس سے, تو اللہ اس کے رسول بہتر جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ہے, یہ جو تمہارا جو سایہ ہے نا یہ دنیا ہے, یہ نہیں. تم وہ جو روشنی ہے, سورج کیا ہے؟ ہدایت ہے. روشنی سے مراد ہدایت ہے نا, سورج ہدایت ہے, تم وہ ہدایت کی طرف دوڑو. سورج کیا ہے؟ روشنی ہے نا نہیں. نور کے معنی روشنی کے آتے, ہدایت کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز کو لیے تھے؟ وہ سورج کو لیے. وہ سورج ہے, ہدایت ہے, نور ہے, روشنی ہے نہیں. ادھر دوڑو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, ادھر دوڑو. تو سورج کی جو روشنی ہے نا, کدھر سایہ کدھر پڑا؟ پیچھے پڑا. تو سایہ ہمارا, ہم جب سورج کے قریب جا رہے ہیں تو سایہ ہمارا پیچھے آ رہا, پیچھے. ہمارا کام کیا ہے؟ نور کی طرف دوڑنا ہے, ہدایت کی طرف دوڑنا ہے. دنیا جو ہے پیچھے آتے رہتی نہیں. اب ہم اس نور کو چھوڑ کے, ہدایت کو چھوڑ کے ہم واپس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے, سایہ کی طرف. ہمارا سایہ جدھر ہے ہم ادھر بھاگ رہے, تو سایہ اور آگے جاتے رہتے, کبھی ہاتھ کو نہیں آتا سایہ نہیں. ہدایت سے دور ہوتے رہتے, سایہ کو حاصل کرنے جاتے. سایہ ملتا ہم کو زندگی پر نہیں ملتا, جتنا ہم آگے جائیں گے سایہ اتنا آگے جاتے رہے. اس لیے دنیا کی محبت نکالو. بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے پیچھے بھاگے تو اس راہ میں مشکل ہے. 50 سال 60 سال 70 سال مرنا ہے. کافر کا بھی ایمان ہے, مرنا ہے نہیں, مرنا ہے. اب مرنا ہے آپ کی نمازوں کی پابندی کر رہے نہیں, مت کرو بلکہ نہیں بولو. میں بار بار جو نماز کے تعلق سے زیادہ اس بات سے بولتا ہوں کہ آج دنیا نماز کے پیچھے ایمان کو چھوڑ دے گی. نماز کے پیچھے, نماز کا انکار نہیں ہے. میں بار بار جو بات بولتا ہوں, کبھی بھی نماز کو
نہیں سیکنڈ پوزیشن پہ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ رکھا, میں نے رکھا نماز کو سیکنڈ پوزیشن پہ رکھا اللہ تعالیٰ. لیکن جو سیکنڈ پوزیشن کو آج فرسٹ پوزیشن کا مرتبہ دے دیے, جو فرسٹ پوزیشن ہے وہ چھوڑ دیے. ارکان اسلام 5 ہے نا, کلمہ, نماز, روزہ, زکات, حج. ہم چھوٹتے کیا کرتے ہیں, ہم نماز پڑھنا ضروری ہے بولتے ہیں, نماز ضروری, بے شک ضروری, میں انکار نہیں کروں نماز کا, لیکن سیکنڈ پوزیشن پہ. مرتے نماز کا سوال جواب نہیں ہے. مرنے کے بعد نماز کے تعلق سے پوچھا نہیں جائے گا. ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ مرتے نماز کا سوال ہوگا, نہیں, نماز کا سوال نہیں ہوگا, آخرت میں ہوگا. نماز کی پرسش جو ہے وہ آخرت میں حشر کے میدان میں ہوں گی. اس سے پہلے کیا ہے, خبر ہے. خبر میں ایمان کا سوال ہے, خبر میں کلمہ پوچھا جائے گا. خبر میں ایمان کے تعلق سے 3 سوال ہے, سب کو معلوم ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا. نماز کا ہے اس میں کوئی حدیث ہے, کوئی قرآن کی روشنی میں کوئی بول سکتا ہے کہ مرتے نماز کی پرسش ہے بول کے؟ نہیں ہے. پھر ہم نماز کے پیچھے بھاگ رہے, ایمان کو چھوڑ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی تمام منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے, اور جو خبر کو کامیاب کر لیا نا, آخرت کی تمام منازل پورے اس کے کامیاب ہے. نہیں, آخرت تمام منزل یعنی جب انہیں یہاں سے حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کا نام عمل میں نیکیوں کا پلہ بھاری رہے گا اس کا, جس کی خبر کامیاب ہے, جس کی خبر کامیاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, کہ آخرت کی تمام منازل میں سب سے پہلی منزل خبر ہے. جو خبر کو کامیاب کر لیا نا, آخرت کی تمام منازل اس کے لیے کامیاب ہے. خبر کا دار و مدار 3 سوالات پر ہے, تینوں بھی ایمان کے. ہاں, من ربو کا, من کیا ہے, ما دینو کا, من ربو کا, من نبیو کا. اب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو آخرت تمام منازل اس کے لیے کامیاب ہو جائیں گے. جب حشر کے میدان میں اٹھا جائیں گا تو عرش کے سائے تلے ہوں گا, سائے کے نیچے ہوں گا انہیں. اور جب نام اعمال اس کے تولے جائیں گے تو نیکوں کا پلہ بھاری رہے گا اس کا. میزان پر جائیں, یعنی میزان پر نیکوں کا پلہ بھاری رہے گا اس کا. نہیں, پلسرات پر جائیں گا تو پلک جھپکنے برابر انہیں پلسرات کراس کر دیں گا انہیں. اور یہ کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جام کوثر نوش فرمائیں گا وہ. نہیں, یہ تمام کی تمام کامیابی کی یعنی کامیابیوں کا دارا مدار خبر کے 3 سوالات پر ہے. خبر میں نماز نہیں پوچھ رہے, آج ہم نماز کے پیچھے پڑے ہوئے. نماز نہیں پڑھو بلکہ نہیں پڑھو, میرا کہنے کا مطلب نماز نہیں پڑھنا نہیں, سیکنڈ آپشن ہے نماز. خبر کامیاب کرتے ہوئے حشر بھی کامیاب کرنا ہے. اگر نماز چھوڑ دیں گے, صرف ہم کلمہ طیبہ پر زندگی گزاریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, تو جتنے نماز چھوڑیں گے نا ہم, اتنی سزا ملیں گی, اتنے دن جہنم میں رہیں گے. پھر وہ ایمان کی طرف سے پھر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. نہیں تو نماز سیکنڈ پوزیشن پہ, نماز چھوڑنا نہیں ہے, نماز کی پابندی برابر کرنا ہے اپنی جگہ. نماز کا جو انکار کریں گا انہیں کافر ہے. اگر میں بھی نماز کا انکار کروں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا. میں نماز کا انکار نہیں کروں. سیکنڈ پوزیشن پہ نماز, نماز کو اتنی اہمیت دے رہے, اتنی اہمیت دینے کے فرسٹ پوزیشن پہ لگا. نماز کا جو ہے نا, شیطان جو ہے نماز میں لگا کے ایمان لے کے چلے گا. نماز میں لگا دیا, شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے نماز. نماز کے ذریعے ایمان نکال رہا ہو. نہیں, نماز کے ذریعے, کیوں نماز میں ایسا لگایا انہیں, ایسا لگایا, پہلا ارکان ہی چھوڑا دیا, کلمہ طیبہ ہی نہیں چھوڑا دیا. 1,24,000 کم و پیش 1,80,000 پیغمبر آئے نہیں ہے. نہیں, کیا لائے پورے لوگ؟ نماز لائے, روزہ لائے, زکات لائے, حج لائے. کیا لائے پورے جنے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمام کے تمام انبیاء کرام لا الہ الا اللہ لائے. وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کے نماز کے پیچھے بھاگ رہے, نماز کے پیچھے بھاگ رہے. اس لیے خبر ناکام ہے. پورے نمازوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا, ہمارے منہ پہ پھینک دیں گا, لے تیرے نمازہ رکھ لے, سب رکھ لے, اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دیں گا اللہ تعالیٰ. اللہ معافی, اللہ بچائے ہم کو ایسے یعنی عذاب سے. تو ہم کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے. تو یہ دروازہ کھلا ہے. لا الہ الا اللہ میں اللہ تعالیٰ کس پر ایمان لیا؟ اپنے الہ ہونے پر ایمان لیا. تو اسی کی تعلیم ہمارے پاس چل رہی تھی. یہ ماہ ربیع الاول کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقام اور مرتبہ ہم کو جاننا ضروری ہے, کیونکہ آپ کی نظر ہم پر رہی تو ہم رب کو دیکھ سکتے ہیں. نہیں, ہم صرف ذکر کرنا ہے. ہم کو ذکر کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑیں گی تو ہم رب کا دیدار کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ذکر سے جو روگردانی کرتا ہے نا, آپ اس میں سے توجہ ہٹا دو. تو ذکر کرنا ہمارا کام ہے. جب ہم ذکر کی کثرت کریں گے نا تو فکر ہمارے اندر پیدا جو ہوتی نا, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیدا ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر آ جاتی. لا الہ الا اللہ کا جب ذکر ہمارا کثرت سے ہوگا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر آئیں گی. اس کے بعد ہماری نظر نبی کی نظر سے ہوتے ہوئے مولا کو دیکھیں گی. نہیں, مولا کو دیکھیں گے. اس لیے بتاتا ہوں میں کہ عبادت
کے جو دو مراتب ہے، ان تعبد اللہ کأنک ترہ فإن لم تکن ترہ فإنہ یراک، یعنی نماز ایسی پڑھنا ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھنا. پھر ایسے اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہم دیکھ رہا ہے. نہیں، اب ہم اعلیٰ درجے کی محنت کرنا نا بھائی، نہیں ادنا درجے کی محنت کیوں کرنا، ہم دیکھ کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. تو آج وقت بھی ہو گیا، تو ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہے. ہم یہ محفل لا الہ الا اللہ ایمان کی محفل ہے. اللہ والے جو لگائے نا ایمان کی محفل لگائے، یہ ذکر کرتے رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہمارے پر برابر رہیں گی، اور آپ ہی کی نظر سے حق کا دیدار کر سکتے ہو. ہم اپنی نظر سے حق کا دیدار نہیں کر سکتے، ہم حق کا دیدار نہیں کر سکتے. نہیں تو ہماری نظر کو فنا کرنا ہے، نہیں ہماری نظر کو فنا کرنا ہے. ہم ایمان کس کے کہنے پر لائے؟ ہم تو اللہ کو نہیں دیکھے، نہیں ہم تو اللہ کو نہیں دیکھے. نہیں آخری نبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کا تمام دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوا. کیسا مکمل ہوا؟ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے کوئی اللہ کا دیدار نہیں کرے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، دیکھنے کے بعد تصدیق ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر کے آئے، آنے کے بعد دین مکمل ہوا. نہیں دین مکمل ہوا. اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. نماز اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے. مل رہی نہیں نماز پڑھ رہی. نماز جو ہے حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ سے مناجات کرنا ہے، ہم کلام ہونا ہے وہاں پر. الصلاۃ معراج المومنین، نبی کی معراج عرش پہ تھی، نہیں نبی کے غلاموں کی معراج فرش پہ. یہاں رہ کے مولا کا دیدار کرنا ہے. ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم وہاں جا سکے. نہیں ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جسم کے ساتھ وہاں جائیں گے. نہیں، لیکن جو ہماری حقیقت ہے، ہماری حقیقت یہ جسم نہیں ہے. یہ جسم کو یہاں چھوڑ کے عرش پہ پہنچنا ہے. پہنچیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہ جو تعلیمات ہے نا، جسم یہ رہیں گا، جسم یہ رہیں گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے، نبی کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کے فیضان سے جسم یہاں رہیں گا، ہم عرش پہ رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اس دنیا میں، اس حیات میں اگر یہ تعلیمات اگر کوئی حاصل کر لیے تو بیٹھے بیٹھے خالی اللہ دکھ جانا وہ تو نہیں ہوتا. نہیں ایسا نہیں دکھتا. اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، جسم یہ رہ جائیں گا، جسم یہی رہیں گا، ہم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عرش پہ رہیں گے اللہ والوں کے صدقے میں نبی کی نظر سے. ٹھیک ہے، لہٰذا آج اتنی بات رکھتے ہوئے آنے والے پروگرام میں اپنی تعلیمات شروع کریں گے. کون سی تعلیمات؟ لا الہ الا اللہ کی تعلیمات. کیونکہ ہمارے پاس جو اسلام، ایمان، احسان آ گیا تھا، اور اسلام میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے. اسی کو ہم سمجھنا ہے. آنے والے پروگرام سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی اہمیت سمجھیں گے. کلمہ طیبہ کو کلمہ طیبہ کیوں بولتے ہیں یہ معلوم کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. پابندی چاہیے، یہ ایمان کے باتیں ہیں، یہ لکھے ہوئے نہیں رہتے. یہ صحبتوں میں ملتے. تیرے وہ ایک اللہ والے ایک کہاوت ہے اللہ والوں کی، تیرے میرے پینے میں بڑا فرق ہے ساقی. تیرے میرے پینے میں بڑا فرق ہے ساقی، تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے. یہ جو لا الہ الا اللہ کا علم ہے نا، نگاہوں سے آتا ہے. صحبت میں بیٹھے تو آتا، کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا. اتنے کتابیں ہیں میرے پاس رکھے ہوئے، نہیں کھول کے دیکھ لو، سمجھ میں نہیں آتے. جو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہر کتاب پڑھ سکتا ہو. نہیں علم جو ہے قابل رہے، قابل بننا پڑتا. کوئی اگر میں بولا میں مرسڈیز کار خریدنا چاہوں، میری حیثیت ہی نہیں ہے. میری حیثیت ہی نہیں ہے. پہلے اپنی حیثیت بننا. حیثیت بننے کے بعد میں ہم ارادہ کریں تو کچھ بول بھی سکتے ہو. بھائی اب میں بولا میں مرسڈیز کار خریدنا چاہتا ہوں، ہنستے لوگ. ارے بھائی تم کہاں سے خریدتے؟ تم آگے کہاں سے دولت مرسڈیز کار کر کروڑ 1.5 کروڑ کی گاڑی ہے، 2 کروڑ کی گاڑی کیسا خریدتے؟ نہیں. اب ہم یہاں بیٹھ کے مولا کو پا لینا، اپن مولا کو دیکھ لوں گا، وہ تو قابل بننا پڑتا اس کے وجہ سے. نہیں ہم کو قابل بننا ہے. مرسڈیز کار نہیں پا سکتے ہم. مرسڈیز کار پانے کے لیے وہ مقام پہ آنا پڑتا. نہیں جو مرسڈیز کار کو بنایا، جو ساری کائنات کو بنایا، تو اس کو پانے کے لیے کیا بننا پڑتا؟ دیکھو اپنے آپ کو چھوڑ دینا پڑتا. اس لیے کہہ رہا ہوں ہم یہاں رہتے، یعنی ہمارا جسم یہاں رہتا، فرش پہ ہم رہتے، وہ مقام حاصل کرے تو مولا کا دیدار ہوتا. جسم کو چھوڑ دینا پڑتا، فنا فی اللہ ہو جانا. سب سے پہلے فنا فی یعنی اولیاء اللہ میں فنا ہونا پڑتا. نہیں فنا فی اللہ یعنی فنا فی شیخ. اس کے بعد شیخ کیا کرتے؟
فنا فی رسول کر دیتے، رسول میں فنا کرتے ہم کو، پھر وہ رسول میں جب فنا ہو جاتے ہم، رسول کی محبت میں فنا ہوتے تو فنا فی اللہ ہو جاتے، یعنی اللہ میں فنا ہو جاتے. عبادت جب ہوتی نا تو بندہ بھی نہیں رہنا وہاں پہ، ہم بھی نہیں رہنا، ویسی عبادت کرنا، ہم اپنے آپ کو چھوڑ دینا. جہاں پر اللہ دکھتا ہے نا وہاں مخلوق نہیں دکھتی، ہم بھی مخلوق ہے، ہم جسم کو چھوڑ دینا یہاں پہ نہیں، چھوٹے خودی سے تو پہنچے کوچے میں مولا کی. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ. جزاک اللہ خیر الجزاء.